آداب، سلام۔ گزشتہ ویلاگ میں ہم نے امام حسین کے ہدف کے حوالے سے جو اس کی ایک سیاسی تعبیر ہے اس پر میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ جس بندے کو بھی ہم نے پڑھا، جس کتاب کو بھی ہم نے دیکھا، اس حوالے سے اہداف جو مختلف بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے زیادہ تر نے متقدمین میں سے شیخ مفید اور سید مرتضی عالم الہدیٰ کا حوالہ دیا تھا، تو ہم نے آپ کو ان دونوں کا نقطۂ نظر بیان کیا۔ پھر ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جدید شیعہ فکر میں غالب جو تعبیر ہمیں نظر آتی ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو ولایت فقیہ کے قائل ہے، جو اسلامی انقلاب اور حکومت کو بہت زیادہ مثالی سمجھتے ہیں، یا جن کا یہ خیال ہے کہ دنیا میں امام معصوم کی بغیر بھی ایک اسلام کے نام پر ایک حکومت کو قائم کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے اور مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے، تو ان سب نے بھی ان کے لیے کچھ آیات سے استدلال، کچھ روایات سے استدلال کے بعد ان کے پاس جو سب سے بڑا اس پہ استدلال ہے وہ سید الشہداء حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یزید کے خلاف قیام ہے۔ ٹھیک ہے، اہل تشیع کے اس حوالے سے مختلف نظریات کا ہم گزشتہ کئی ویلاگس میں تفصیل سے آپ کو بیان کر کے بتا چکے ہیں۔ یہ کوئی متفقہ نہیں ہے کہ یہی نظریہ، یہی عقیدہ سب کا ہو، لیکن بہت سارے اس حوالے سے جو آرا ہے، بہت ساری آرا، بہت سارے نظریات میں سے ایک نظریہ اور غالب جو اس وقت نظر آتا ہے وہ یہی نظر آتا ہے۔ اس حوالے سے ہم مزید اور اہل علم کو میں آگے بھی بیان کرتے رہیں گے۔ گزشتہ بھی ہم نے آپ کو بتایا نجف آبادی صاحب وغیرہ کا۔ آج کی گفتگو میں ہم آپ کے سامنے اہل تشیع دنیا کے ایک بہت عظیم شخصیت، جن کو ولایت فقیہ مطلقہ کو ماننے والے تمام شیعوں کے ہاں ان کے حساب سے تاریخ میں اس جیسی کوئی اور شخصیت نہیں آئی، خاص طور پر شیعہ تاریخ میں، اور وہ ہے امام خمینی صاحب۔ امام خمینی صاحب جو ہے، ہم نے اپنی کتاب میں بھی اس پہ تفصیل دینے کی کوشش کی تھی کہ وہ کس طرح سے اسلام کی سیاسی تعبیر کے اسیر ہوئے، اور کس طرح سے پھر انہوں نے اس کو اپنی، چونکہ وہ ایک جینیس انسان ہے اور ایک بہت باصلاحیت انسان تھے، تو انہوں نے اپنی اس خدا داد صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کس طرح سے اس شیعہ فکر کو بہت زیادہ متاثر کیا، اور قدیم شیعہ فکر کے اندر بہت بڑی بنیادی انہوں نے تبدیلی پیدا کی کہ امام معصوم کے بغیر بھی ولی فقیہ جو ہوتا ہے وہ بھی ایک خدا اور رسول کے نام پر ایک حکومت قائم کر سکتا ہے، اور اس کو بھی وہی تمام اختیارات حاصل ہیں جو امام کو یا معصوم کو یا نبی کو ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے سیاسی اور انقلابی اسلام کا تصور کو بہت شد و مت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اپنے استدلالات میں انہوں نے اپنے اس انقلاب کے لیے جس دلیل کے اوپر بہت زیادہ اصرار کیا یا بہت زیادہ زور دیا ہے، وہ حضرت امام حسین کا قیام ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، امام خمینی کی طرف سے کوئی ایک باقاعدہ ایک محققانہ تصنیف تو اس پہ نہیں ہے، ان کے خطبات ہے، لیکچرز ہے، ان کی مختلف گفتگویں ہیں، اور ولی فقیہ بننے کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی جو عاشورہ کے اندر انہوں نے جو امام حسین کہ اس پہ بیان کرتے ہوئے جن مجالس وغیرہ سے انہوں نے خطاب کیا، ان میں یہ سب چیزیں آئی ہے، تو ان سب کو جمع کیا گیا ہے صحیفہ امام کے نام سے اور صحیفہ نور کے نام سے، اس کے اندر موجود ہے ان کے وہ سارے کوئی 22 جلدوں میں وہ کتاب موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو نہض عاشورہ کے عنوان سے ایک کتابچہ بھی موجود ہے امام خمینی کا، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ امام خمینی نے اس کو بہت بیان کیا، لیکن وہ اس بحث میں نہیں پڑے کہ نظریہ شہادت کو کیا مقام دیا جائے اور نظریہ تکلیف خاص کیا، اس طرح سے انہوں نے بحث نہیں کی جس طرح باقی اہل علم نے اس پہ بحث کی ہے۔ ان کو یہ ضرورت نہیں تھی، وہ اس کو ایک سیاسی مقاصد کے بروئے کار لانے کے لیے وہ قدم اٹھا رہے تھے، تو اس لیے انہوں نے اسی حساب سے جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے مجلسوں میں یا سیاسی جلسوں میں، تقریروں میں گفتگو جس میں آپ حوالے دیتے چلے جاتے ہیں، تو ہمیں امام خمینی کا ہی نظر آتا ہے۔ امام خمینی نے اپنی اکثر گفتگو میں آپ یہ ملاحظہ کریں گے کہ وہ شاہ ایران کو اور اس دور کی جو دور حکمرانی ہے اس کو وہ
امیر معاویہ کے دور سے تشبیہ دیتے ہیں، شاہ ایران اور اس کے تمام جو اس کے حامی لوگ ہیں ان کو وہ یزید اور یزیدیوں سے بھی تشبیہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح ہماری ذمہ داری ہے اور سیرت حسین سے کس طرح ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ اس طرح کے ظالم، بدکردار، فاسق اور فاجر اور اسلام سے منحرف حکمرانوں کو راستے سے ہٹانا کتنا ضروری ہے، اور اس کے لیے کس طرح سے ہمارے پاس تاریخ سے ایک بہت عظیم الشان ایک ہمارے پاس حوالہ موجود ہے۔ تو امام خمینی جو ہے وہ اس پر بہت زیادہ وہ اصرار کرتے ہیں، بہت زیادہ ان کے اس میں مواد اس حوالے سے موجود ہے۔ میں یہاں پر ایک دو اقتباسات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اقتباس تو میں صحیفۃ الامام نامی کتاب اس کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 101 102 سے پیش کرتا ہوں۔ اس کے اندر امام خمینی فرماتے ہیں، ابھی سے خون خرابے کے خوف سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ضروری ہے کہ خون بہایا جائے۔ اسلام اس بات کا محتاج ہو چکا ہے کہ ہم قربانی دیں۔ امیر المومنین علی نے معاویہ کے ساتھ تقریباً 18 ماہ تک جنگ کی۔ اس صورت میں بہت سارے لوگ قتل ہوئے، 10,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ حالانکہ معاویہ اپنے آپ کو مسلمان اور رسول کا خلیفہ سمجھتا تھا، جمعہ اور نمازوں کی امامت کراتا تھا، پھر بھی امیر المومنین نے جنگ کیوں کی؟ کیونکہ معاویہ ظالم تھا، لوگوں کا مال و دولت اور بیت المال کا غلط استعمال کرتا تھا۔ اس لیے امیر المومنین پر واجب تھا کہ وہ اس سے لڑتے، چاہے شکست ہو یا فتح۔ ٹھیک ہے، یہ تو انہوں نے امام علی سے حوالہ دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں، امام حسین صراحت کے ساتھ بتاتے ہیں کہ جب کوئی حاکم ظالم ہو، لوگوں پر ظلم و ستم ڈھاتا ہو، تو واجب ہو جاتا ہے کہ اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا جائے۔ باوجود بہت کم مددگار ہونے کے امام حسین کھڑے ہوئے، اور یہ شرعاً واجب تھا۔ ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ قربانی دیتے تاکہ یزید کا اقتدار ختم ہو جائے۔ امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ کیا ہمارا خون امام حسین کے خون سے زیادہ مقدس ہے؟ ہم اپنا خون بہانے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ یزید کا اسلام شاہ کے اسلام کی طرح ہے۔ سن لیجئے، ٹھیک ہے۔ سید الشہداء نے یہ سمجھا کہ ان پر واجب ہے کہ وہ ظالم حکمران کے خلاف قیام کرے اور اپنی قربانی پیش کرے۔ تو بہت واضح دو ٹوک ہے، اس کے اندر کسی تعویل اور چونکہ چنانچہ کی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کس انداز سے، وہ بڑے جوشیلا انداز سے انہوں نے اس نقطۂ نظر کو بیان کیا۔ اسی طرح انہوں نے ایک اور جگہ جو کہ ان کی کتاب اسی کے اندر صفحہ نمبر 222 پر انہوں نے کہا ہے کہ ہم آج شاہ ایران کے خلاف جو جنگ لڑ رہے ہیں، اس کی شرعی سند ہمارے پاس ہے، اور وہ سند حضرت علی کا معاویہ سے جنگ لڑنا۔ اسی طرح ہم سید الشہداء کے قیام سے بھی شرعی سند حاصل کرتے ہیں۔ کیا یزید اور معاویہ مسلمان نہیں تھے؟ کوئی کہتا ہے کہ شاہ نے قرآن کی اشاعت کی ہے اس لیے وہ مسلمان آدمی ہے۔ ہمارے پاس اس سے لڑنے کی سند حضرت علی اور حضرت حسین کی لڑائیوں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نہضۂ عاشورہ جو امام خمینی کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی امام خمینی نے اسی موقف کو دہرایا ہے، اور اس کے اندر غیر نزاعی امام حسین کی جو قربانی ہے یا جو آپ کا قیام، اس کو غیر خدائی نظام کے خلاف قیام اس کو قرار دیا ہے۔ یزید اسلامی حکومت اس کے اصولوں سے انحراف کر رہا تھا، اس لیے امام نے قیام کیا۔ امت کے لیے امام حسین کی سیرت مشعل راہ ہے۔ امام خمینی لکھتے ہیں، بے شک امام حسین کی زندگی، امام مہدی کی زندگی اور تمام انبیاء بشمول خاتم الانبیاء کی زندگی کا محور و مقصد ظلم کے مقابلے پر عدل کی حکومت کا قیام تھا۔ امام حسین نے واضح الفاظ میں اعلان کیا تھا کہ ان کا ہدف عدل کا قیام ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ان کے خیال میں، یہ چونکہ میں نے کہا کہ سیاسی اسلام کے قائل ہے، اور انہوں نے تو بہت اصرار کے ساتھ کہا کہ اسلام سیاست ہے اور سیاست اسلام ہے، اس میں کوئی جدا نہیں۔ یہ ایک اور بحث ہے جس پہ ہم آگے بات کرتے رہیں گے کہ یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا، کیسے پروان چڑھایا، اور کس طرح سے اس کو مسلمانوں کی زندگی کا مشن اور مقصد قرار دے دیا گیا۔ یہاں پر ہم صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ امام حسین کے اس قیام کو بنیاد بنا کر امام خمینی نے کس طرح سے اپنا انقلاب کا جو پروگرام تھا اس کو آگے بڑھایا۔ اور ابھی اس حوالے سے جو کتابیں ایران سے چھپ رہی ہے، ان کے اندر بہت وہ فخر کے ساتھ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو انقلاب ایران ہے یہ تسلسل ہے کربلا کا، یعنی اس کا نتیجہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب چیز موجود ہے نا، تو اس میں یہی نظر آتا ہے کہ یہ لوگ
اس کی سیاسی تعبیر ہی کرتے ہیں، اس کو ایک انقلابی اور سیاسی قدم کے طور پر لیتے ہیں۔ تو امام خمینی بھی انہی لوگوں میں شامل ہے جن کی ہم بات کر رہے تھے یا جن کا ہم ذکر کر رہے تھے۔ اسی طرح امام خمینی نے یہ جو میں نے آپ کو کتاب کا بتایا تھا، یہ تو وہ کتاب تھی جو نہض عاشورہ کے عنوان سے ہے۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے جس کے اندر امام خمینی نے کہ فکر کی روشنی میں کسی نے کتاب لکھی ہے معصومین کی خصوصیات کے حوالے سے۔ تو اس کتاب کے اندر بھی امام خمینی کا ایک قول انہوں نے نقل کیا ہے کہ ہم قلت تعداد، قلت اسلحہ، قلت قوت کا بہانہ بنا کے ہمیں نہیں گھروں میں بیٹھنا چاہیے، بلکہ ظالم اور فاسق اور غیر اسلامی حکومتوں کا تختہ الٹ دینا چاہیے۔ یہ بہانہ نہیں ہو کہ لوگ نہیں ہے ہمارے ساتھ، معاون مددگار لوگ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ایسا نہیں۔ اس کے لیے انہوں نے پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور ان کے قیام سے استدلال کیا۔ امام خمینی فرماتے ہیں سید الشہداء نے ہمارے لیے واضح کر دیا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ میدان جنگ میں قلت عدد سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ انسان کا فکر اور ہدف جتنا بلند ہوتا ہے اسی حساب سے اس کے دشمن بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ حسین نے ہمیں سکھایا ہے کہ کم تعداد کے ساتھ کیسے جنگ کرنی ہے اور ظالم حکومت سے کس طرح ٹکر لینا ہے۔ جس حکومت کا خیال ہے کہ وہ ہر چیز کی نگہبان ہے، یہ سب باتیں ہمیں سید الشہداء اور ان کے اہل بیت نے سکھایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو امام حسین کے حوالے سے حضرت امام حسین کے قیام یا ان کے اس حوالے سے امام خمینی کا نقطہ نظر بہت کچھ ہونے ہے اس حوالے سے، اس سے بہت زیادہ مواد موجود ہے، اردو میں بھی بہت کچھ ترجمے کے ساتھ دستیاب ہے، باقی زبانوں میں بھی ہے۔ تو ان میں سے میں نے آپ کے سامنے کچھ اقتباسات بطور نمونہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ امام خمینی بھی اس بات کے ہی قائل تھے کہ امام حسین حکومت کا تختہ الٹ کر اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے آپ نے خروج کیا تھا، آپ نکلے تھے۔ ٹھیک ہے، اب ہم مزید کچھ مابعد خمینی فکر کے مزید کچھ اہل علم کی آراء آپ کے سامنے اس حوالے سے پیش کریں گے۔ اگلی ویلوگس کا آپ انتظار کیجیے گا۔